ان کو 3 گولیاں لگی ہے، میرے وہی کفیل تھے، میرے بچے یتیم ہو گئے، ان کا کوئی ولی وارث نہیں ہے۔ کوئٹہ میں حالیہ دہشت گردی کے واقعے نے جہاں کئی گھرانوں سے خوشیاں چھین لیں، وہیں ایک گھر نجی اسپتال میں بطور سیکیورٹی گارڈ تعینات نعیم کا بھی ہے۔ نعیم روز کی طرح ڈیوٹی کے لیے سائیکل پر گھر سے نکلا تھا، مگر وہ ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی دہشت گردوں کی گولیوں کا نشانہ بن گیا۔ وش نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے نعیم کی بیوہ کا کہنا تھا، میرے شوہر سائیکل پہ جا رہے تھے، ہمیں پتہ نہیں تھا حالات خراب ہیں۔ جب ہمیں پتہ چلا کہ حالات خراب ہیں، میں نے ان کو کال کی، ان کا نمبر کال جاری ہے، وہ کال اٹھا نہیں رہے ہیں۔ میں پریشان ہوتی ہوئی اپنے شوہر کے ہاسپٹل میں جہاں وہ ڈیوٹی دیتے تھے میں وہاں پہنچی۔ وہاں مجھے پتہ چلا میرے شوہر کو صرف گولی لگی ہے پاؤں پہ۔ انہوں نے مجھ سے جھوٹ بولا، پھر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ٹراما سینٹر جائیں، وہاں مل جائیں گے۔ ڈراما سینٹر میں مجھے نہیں چھوڑ رہے تھے، پھر یہاں سے کچھ بندے گئے، پتہ کیا، اتنا ڈھونڈا نا، پھر ہمیں 1 بجے پتہ چلا کہ وہ شہید ہو چکے ہیں اور ان کو 3 گولیاں لگی ہے۔ میرے وہی کفیل تھے، میرے بچے یتیم ہو گئے، ان کا کوئی ولی وارث نہیں ہے۔ میں وزیر اعلیٰ بلوچستان سے یہ کہتی ہوں کہ میرے شوہر ڈیوٹی دیتے دیتے سب شہید ہو گئے، میرے بچوں کی طرف دیکھا جائے، ان کا مستقبل سنوارا جائے۔ میرے گھر کے حالات بہت خراب ہیں، مجھے سپورٹ کیا جائے۔ ان کے مطابق نعیم کی موت کی خبر تو چند لمحوں میں پھیل گئی، مگر اخبارات میں یہ ثانیہ محض ایک سطر بن کر رہ گیا۔ نعیم نہ کسی تنازع کا حصہ تھا اور نہ کسی سیاست سے وابستہ، وہ ایک باپ اور محنت کش کے طور پر دہشت گردی کی بھیٹ چڑھ گیا۔ نعیم کی موت کے بعد گھر میں خاموشی اور بے یقینی نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ کمسن بچے آج بھی اپنے والد کے انتظار میں ہیں، جبکہ بیوہ شدید ذہنی صدمے اور مالی مشکلات کا سامنا کر رہی ہے۔ ہم اس کی کال نمبر ملا رہے تھے تو ان کو نمبر نہیں لگ رہا تھا، پھر ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ ان کو گولی لگی ہے۔ پھر ہم اسپتال کے ٹراما سینٹر پورا تلاش کیا، کسی نے بولا گلے پہ گولی لگی ہے تو آپریشن تھیٹر میں، آپریشن تھیٹر، ٹراما سینٹر، ایمرجنسی وارڈ، سب جگہ پہ دیکھا۔ پھر کسی بندے نے بولا کہ نہیں وہ ڈیتھ ہو چکی ہے۔ ہمیں بہت خوار کیا لیکن ہمیں جو 4-5 بجے کے ٹائم پہ لاش نہیں ان کی ملی۔ ان کے چھوٹے 2 بچے ہیں، ان کا سرمایہ وہی تھا سب کچھ، اب وہ چلے گئے، اب ان کا کون کیا کرے گا، ان کو کون کفالت کرے گا ان کی۔ نعیم کی بیوہ اور اہل محلہ نے حکومت بلوچستان سے مطالبہ کیا ہے کہ دہشت گردی میں جاں بحق ہونے والے نعیم کے بچوں کی مکمل کفالت کی جائے، انہیں تعلیمی اور طبی سہولیات فراہم کی جائیں تاکہ متاثرہ خاندان باعزت زندگی گزار سکے۔ اہل محلہ کا کہنا ہے کہ اگر نعیم کی موت صرف ایک سطر بن سکتی ہے تو اس کے بچوں کا مستقبل بھی ایک سوال بن کر رہ جائے گا۔ ان کے مطابق حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ نعیم کے بچوں کو محض ہمدردی نہیں بلکہ عملی سہارا فراہم کرے۔ وش نیوز، کوئٹہ، بلوچستان۔